شہنشاہ اولیاء محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ اس مجلس وعظ میں وقت کے جید علماء کرام اور فقہا حضرات بھی شریک تھے۔ آپ قضاء و قدر کے مسئلہ پر خطاب فرما رہے تھے۔ تمام حاضرین بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کا وعظ سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ اہل مجلس پر گرا، جسے دیکھ کر حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سانپ چلتا ہوا سیدھا آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن آپ ممبر مبارک پر تشریف فرما رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سانپ آپ کے لباس مبارک میں داخل ہو کر آپ کے جسم پر چڑھ گیا اور آپ کے جسم مبارک کے گرد حلقہ مارنے کے بعد گریبان سے نکل کر آپ کی گردن میں حمائل ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف قطعاً توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے۔ آپ نے وعظ کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے، اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ آپ کے جسم مبارک سے الگ ہو کر زمین پر آ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبان حال سے آپ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرین و سامعین میں سے کوئی نہ سمجھ سکا، پھر وہ سانپ آرام سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے کوئی بھی نہ رہا۔ سانپ کی یہ بات سن کر میں نے سانپ سے کہا کہ تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضاء و قدر کے موضوع پر وعظ کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں جس کو قضاء و قدر حرکت دیتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت لسانی سے نوازا تھا۔ آپ اپنے اعجاز نطق سے سامعین کے دلوں پر اثر کر جاتے تھے اور عالم افکار کو تہو بالا کر ڈالتے تھے۔ وعظ و خطابت کے میدان کے منفرد شاہ سوار تھے، سامعین کی توجہ آپ سے پرے نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔